السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری تنہائی، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ اس وقت بہت دلچسپ صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب ملیحہ فون کرتی ہے خضر کے نمبر پر اور آگے سے اٹینڈ کر لیتی ہے اس کو میری، اور وہ اس کی آواز سن کر چونک جاتی ہے اور ملیحہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ خضر کا نمبر ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ خضر کا ہی فون ہے، اور وہ ذرا واش روم گیا ہے، تو آپ میں اس کی فرینڈ میری بات کر رہی ہوں۔ اور وہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے اور بڑبڑاتی ہے کہ خضر کی دوست؟ تو میری اس سے پوچھتی ہے کہ وہ جب واپس آئے گا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ آپ کو کال بیک کر لے۔ اور پھر جب خضر آتا ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ کال آئی تھی، تو وہ پوچھتا ہے کس کی کال تھی؟ تو کہتی ہے کہ ملیحہ کی کال تھی۔ وہ بھی سن کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے کیا کہا تھی؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری فرینڈ ہوں میری، اور تم اسے کال کر لینا، لیکن وہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ میری کزن ہے۔ اور اس سے پہلے میری تنہائی میں جب جو میری کی جو آنٹی ہیں وہ اس کو جب اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہاری بہت کیئر کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکا اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو واقعات گزر چکے ہیں اور اس کی ماں کی جو زندگی اس کے سامنے ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں کافی پریشان اور اپسیٹ کرنے والی ہیں۔ تو اس لیے جب اس کو دوبارہ خضر ملتا ہے تو وہ اس کو اچھی خاصی باتیں سنا دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، یہاں آتے ہو پاکستان سے اور یہاں کی لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہو، ان سے شادیاں کرتے ہو، اور پھر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد تم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ تو وہ خضر کے لیے یہ سارا کچھ بہت ہی ایک نئی سی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس میں کسی بھی بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ وہ تو بڑے خلوص کے ساتھ اور دوستانہ انداز میں اس کی ہیلپ بھی کرتا رہا ہے اور اس سے ملتا بھی رہا ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں مجھ سے کیوں کر رہی ہے؟ بہرحال وہ اس سے دوستی ختم کر دیتا ہے، اور پھر وہ 2-3 دفعہ جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کو لفٹ نہیں کرواتا اور اس سے بات نہیں کرتا۔ لیکن جب گھر میں جا کے میری جو ہے وہ اپنی آنٹی سے اس بات کو بتاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک گلٹ محسوس کرتی ہے کہ میں نے اس کو یہ ساری باتیں خضر کو سنائیں اور میں نے خوب تو وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کا کیا قصور تھا، اور اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، اور تم اتنی نیگیٹو مت ہوا کرو، سب ایسے نہیں ہوتے اور سب کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا، اگر تم اس طرح سے نیگیٹو رہو گی تو زندگی کیسے گزارو گی؟ پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی احساس ہوتا ہے میری کو بھی کہ میں نے خواہ جو غصہ تھا اس پر اتار دیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر وہ پھول لے کر اس کے گھر چلی جاتی ہے اور اسے ایکسکیوز کرتی ہے اور اپنے رویے کی معافی مانگتی ہے، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان دوستانہ ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ادھر پاکستان میں ملیحہ کی سالگرہ ہے اور سب بہت اہتمام کر رہے ہیں، اس کے خضر کے گھر والے بھی آتے ہیں، اور اس کی بہنیں بھی اس کو تنگ کرتی ہیں، شرارتیں کرتی ہیں کہ خضر کا فون تو رات کو ہی آ گیا ہوگا تمہیں وش کرنے کے لیے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کا فون نہیں آیا۔ تو اس کی بہن آ کر پوچھتی ہے اور پھر کہتی ہے کوئی بات نہیں، اس نے یقیناً تمہارے لیے کوئی گفٹ وغیرہ پلان کیا ہوگا، وہی ابھی آ جائے گا۔ اور پھر اسی وقت ملازمہ آ کے بتاتی ہے کہ باہر کوئی پارسل آیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو ملیحہ جو ہے وہ بڑی خوشی سے بھاگتی ہوئی جاتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ خضر نے میرے لیے کچھ بھیجا ہوگا، لیکن وہ پھول ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، لیکن ان میں جب وہ کارڈ پہ نام پڑتی ہے تو وہ اس کی فرینڈ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح اسی انتظار میں اور سب لوگوں کی باتیں اور سب کی چھیڑ خانیوں کے بعد برتھ ڈے جو ہے وہ گزر جاتی ہے، اور خضر اسے کال نہیں کرتا، اور اس دوران وہ کوشش کرتی ہے، ایک دفعہ خود اس کو کال کرتی ہے، لیکن وہ چونکہ وہ ہے خضر کا کہ جب وہ میری سے خوب باتیں سن کر آیا ہوتا ہے اور اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، تو وہ سارا غصہ جو ہے میری کا وہ ملیحہ پہ اتار دیتا ہے، اور وہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اس کی برتھ ڈے بھی ہے، اس کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں ہر وقت اور کسی وقت بھی مجھے کال کر لیتی ہو، اگلا بندہ مصروف بھی ہو سکتا ہے، اور میں یہاں پہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا کہ تمہارا دل بہلاتا رہوں۔ اب اس کے لیے بھی یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ بہرحال وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور جا کر
اپنی سالگرہ کرتی ہے، کیک کاٹتی ہے سب کے ساتھ اور سب اس کو وش کرتے ہیں، اور لیکن وہ چیزیں بہت فیل کرتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب خضر کو اندازہ ہوتا ہے اور جب اس کا موڈ ذرا بہتر ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اس کو کال کرتا ہے اور اس کو معافی مانگتا ہے اس سے کہ میں اپنے کل کے رویے پر معافی مانگتا ہوں، جو مجھے کسی بات پر غصہ تھا، میرا جھگڑا ہو گیا تھا کسی دوست کے ساتھ، تو وہ غصہ میں نے تم پر اتار دیا۔ اب اس کو کہتا ہے تم نے مجھے اپنی تصویریں نہیں بھیجی برتھ ڈے کی، بھیجو، اور ایکسکیوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، اگلے سال میں تمہیں ضرور وش کروں گا۔ اور پھر لیکن ماں جو ہے وہ ملیحہ کو تنبیہ کرتی ہے کہ دیکھو وہ ملک سے باہر ہے اور اکیلا رہتا ہے، تو اس طرح آنکھیں بند کر کے مردوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس سے ان ٹچ رہنا چاہیے، اور تم جو کہتی ہو کہ اتنے دن گزر جاتے ہیں تم لوگوں کی کال بات نہیں ہوتی، تو ایسا مت کرو، تمہیں اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے۔ اور پھر جب ان کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اور وہ میری کے ساتھ دونوں واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ باتوں باتوں میں اس سے پوچھتا ہے، وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اپنی گھر کی کیا چیز سب سے زیادہ مس کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا، ہمارا دیسی کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں میں یہ مانتی ہوں یہ بات، اور پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی، تو اس بات پر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور فوراً ہی بات بدل لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اصل میں آنٹی کی شادی ہوئی تھی اور ان کے اپنے شوہر سے ڈائیورس ہو گئی اور وہ اکیلی تھیں، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا اور ہم نے، لیکن وہ کہتا ہے اور تمہارے ماں باپ، تو پھر وہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو اصل میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس ٹاپک پہ مجھ سے بات کرے، میں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہوں۔ اور پھر آنٹی کی ہی باتیں کرنے لگ جاتی ہے کہ ہم نے آنٹی کو سب نے بہت کہا تھا کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں مانتی اور اب وہ ایسے ہی رہ رہی ہے میرے ساتھ، تو وہ اپنے ماں باپ کا ذکر جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، تو اور لیکن وہ ساتھ یہ بھی نہیں کہتی کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں بھی زندہ ہے اور اب یہ راز کھلے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتی، اور جب اس کا باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کے ساتھ کیا پیش آیا، کہ یا تو وہ بیمار ہے اور کسی ہاسپٹل میں ہے، اور کسی ذہنی ہاسپٹل میں ہے جہاں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوگا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کرائسس سے گزرنے کے بعد وہ زیادہ پریشان ہو گئی ہو، اسی وجہ سے جو میری ہے وہ بہت زیادہ متنفر ہو چکی ہے خاص طور پر پاکستان سے آنے والے لڑکوں سے، کہ وہ اس طرح سے رویہ رکھتے ہیں اور یہاں کی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب اس کو اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے، اور خضر کا جو رویہ ہے اس کے ساتھ، خضر اس کی بہت کیئر کرتا ہے، جب اس کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تھی تو اس نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس کا بہت ساتھ دیا، اور ویسے بھی وہ اس کی عزت بھی کرتا ہے اور اس کو اہمیت بھی دیتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں اور پسند آ رہی ہیں۔ تو کیا یہ اس کی ماں کی کہانی ایک دفعہ سے پھر دہرائی جائے گی، کیونکہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ خضر تو وہاں منگنی کر کے آیا ہے اور وہاں بھی وہ کمیٹڈ ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً یہ ایک بہت ہی ایک عجیب سے صورتحال ہوگی جب یہ ساری باتیں کھلیں گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ خضر جو ہے وہ اپنے فیصلے کا ترازو جو ہے وہ کس طرف لے کر جاتا ہے، کیا وہ ملیحہ کو اہمیت دے گا یا وہ میری کی طرف اس کا جھکاؤ رہے گا؟ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ میری تنہائی۔